دوستوں، آج وہ عظیم و شان اور بابرکت رات ہم سب کے درمیان تشریف لا چکی ہے جس رات میں قرآن مجید نازل ہوا۔ آج ماہ رمضان کی 27 تاریخ ہے۔ آج آپ لوگوں نے یہ 8 نوافل ضرور پڑھنے ہیں اور آج ایک خاص دعا ہوگی، اس دعا میں ضرور شرکت کرنی ہے۔ اور آپ لوگ اگر چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے دعا کی جائے تو آپ لوگوں نے کومنٹ سیکشن میں اپنی حاجت کے متعلق ضرور لکھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوست احبابوں تک ضرور شیئر کریے گا تاکہ ان لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو۔ اللہ والوں، میں نے اپنا فرض پورا کر دیا، آپ لوگوں کے لیے ویڈیو تیار کر رہا ہوں اور ہر بات ڈیٹیل میں سمجھانے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ آپ کی زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دے گا، آپ کے لیے آسانیاں لے کر آئے گا، رستے کی ہر رکاوٹ کو انشاءاللہ ہٹا دے گا، پورے سال کے رزق اور مال و دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ انشاءاللہ عزت بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی، شہرت بھی ملے گی، شان و شوکت بھی ملے گی اور شفا بھی ملے گی۔ آج کا یہ عمل آپ لوگوں کی زندگی کا سب سے بہترین عمل ہونے والا ہے۔ آج کی یہ رات آپ لوگوں کے لیے بہت خاص رات ہے، آپ کی زندگی کو تبدیل کرنے والی رات ہے۔ اللہ والوں، ہزارہ راتوں سے افضل رات کو لیلۃ القدر کی رات کو کہا گیا ہے۔ اگر احادیث مبارکہ کا جائزہ لیا جائے تو بہت ساری حدیثیں روایت ہوئی ہیں جو کہ ہر سال میں آپ لوگوں کے آگے بیان کرتا ہی رہتا ہوں۔ آج اس رات کی فضیلت کے متعلق کچھ نہیں بتاؤں گا، صرف عمل کے متعلق بتاؤں گا، کیونکہ عمل بتانے میں ہی وقت لگ جائے گا۔ کیونکہ اللہ والوں، آج کی رات بہت خاص رات ہے۔ آج آپ لوگوں نے لازمی آج کی رات کو اللہ پاک کو دے دیں۔ آج یہ سوچیں کہ پورے سال کی عبادت میں آج کے رات ہی کر لوں، آج میں اپنے نصیب کو چمکا لوں۔ اگر آپ کی بہنوں کے رشتے نہیں ہو رہے، آپ کی بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، بہترین رشتوں کے اسباب کے لیے بھی آپ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ بے اولاد ہیں اور صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تب بھی اس عمل، اس وظیفے سے مستفیض ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ پر ضرور رحم فرمائے گا، آپ پر ضرور کرم فرمائے گا۔ بس اس عمل، اس وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ العزیز یہ اعمال ایسے اعمال ہیں آپ کی زندگی کو یکدم تبدیل کر کے رکھ دیں گے۔ آپ کو اس طرح سے آسانیاں ملیں گی آپ نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوں گی۔ اور نوافل کے صحیح طریقے، جن کو کن فیکون کے نوافل کہا جاتا ہے، انشاءاللہ ان کن فیکون کے نوافل کے متعلق بھی آپ کو بتاؤں گا، جو کہ بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں۔ لیکن اگر آپ لوگ 27ویں شب کو اس طاق رات کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کے لیے بھرپور قسم کی آسانیاں ہوں گی۔ اللہ والوں، ہم لوگوں نے غفلت میں رجب کے مہینے کو گزار دیا، شعبان کے مہینے کو گزار دیا، رمضان کا مہینہ بھی اپنے اختتام پر ہے۔ اب صرف 3 دن بچے ہیں، اگر 29 کا روزہ ہوا تو 2 دن بچے ہیں۔ تو اللہ والوں، خود سوچیں، اس غفلت کو اپنے آپ سے دور کریں اور اس دنیا کی محبت کو دور کریں۔ آج اللہ پاک کو راضی کریں اور امت کے حق میں سب سے پہلے دعا کریے گا۔ میری آپ سے گزارش ہے، امت کے لیے دعا کریں۔ پہلے اللہ رب العالمین سے کہیں کہ یا رب ذوالجلال، امت پر رحم و کرم جاری فرما، امت پر رحم فرما دے۔ اللہ والوں، جب آپ لوگ امت کے لیے رحم کی اپیل کریں گے، رحم کی دعا کریں گے، مدد کی دعا کریں گے، اللہ پاک سب سے پہلے تو آپ کی بخشش فرما دے گا۔ سب سے پہلے آپ کی بخشش ہوگی۔ اگر آپ لوگ امت کا درد لے کر اللہ پاک کی بارگاہ میں جائیں گے تو اللہ والوں، آپ کے لیے پہلے آسانیاں ہوں گی۔ اللہ پاک پہلے آپ کی مصیبتوں کو ٹھیک کرے گا، اس کے بعد امت پر رحم فرمائے گا۔ اللہ والوں، آج ہماری کوشش یہی ہے کہ آج اللہ پاک سے امت کے لیے دعا کریں۔ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ماحول کیا چل رہا ہے، حالات کتنے برے ہو چکے ہیں، کتنی وارداتیں ہوتی ہیں، کتنی امواتیں ہوتی ہیں، گننا مشکل ہے۔ مسلمان کی جانیں لے رہا ہے، مار رہا ہے، اور اللہ والوں، اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ اگر ایک مسلمان نے ایک انسان کو مار دو، یعنی کہ بالکل غلط، کسی غیر مقصد کے تحت آپ مار دو، تو اللہ والوں گویا آپ نے پوری انسانیت کو مار دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے۔ تو آج آپ لوگ دیکھیں کہ آپ کی ارد گرد
کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ آج اللہ پاک سے مدد کی اپیل کریں گے، آج اللہ پاک سے مانگیں گے، انشاءاللہ اللہ پاک عطا فرمائے گا، کیونکہ آج ماہ رمضان المبارک کی 27ویں رات ہے، جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہوتی ہے، لیکن میں اپنے دیکھنے والوں کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ 23 کی رات لیلۃ القدر کی ہو چکی ہے۔ تو اللہ والوں، آج 27ویں شب ہے، تاک رات ہے، اور یہ رات بھی بہت خاص ہے، تو لہٰذا آج اللہ پاک کو راضی کرنا ہے۔ اللہ والوں، آج انشاءاللہ اللہ پاک کو راضی کریں گے۔ اب آپ لوگوں نے نوافل کس طریقے سے پڑھنے ہیں، ذرا اس کو سماعت کر لیں۔ مغرب کے بعد آپ کے پاس پوری رات موجود ہے، فجر سے پہلے آپ ان نوافل کو پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ لوگ کسی وجہ سے یا پھر ویڈیو آپ تک دیر سے پہنچی تو آپ لوگ ان نوافل کو 29 کی رات بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کن فیکون کے نوافل ہیں۔ اب اللہ والوں کس طریقے سے پڑھنا ہے، سب سے پہلے باوضو ہو جائے، نیت سماعت کر لے۔ دیکھیں، ہر بندے کی یہ 4-5 ہی مسئلے ہوتے ہیں اس کی زندگی میں، اور اگر ان مسئلوں کا حل ہو جائے تو زندگی خود بخود خوشگوار ہو جاتی ہے۔ پہلے آپ لوگ 2 نفل پڑھیں گے اپنے حلال رزق کے لیے۔ نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل رزق میں وسعت کے لیے۔ آپ سمجھ رہے بات؟ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز نفل وسعت رزق کے لیے یا کثرت رزق کے لیے، یا رزق کریم اور رزق کثیر کے لیے۔ آپ لوگ جیسے بھی چاہیں آپ نیت کر سکتے ہیں، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرے کعبۃ اللہ شریف کی طرف اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ کے آپ لوگ نیت باندھ لیں گے۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اب آپ نے ثنا پڑھی، ثنا پڑھنے کے بعد سورۃ الفاتحہ شریف پڑھی، سورہ فاتحہ ایک بار پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے سورہ قدر پڑھنی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اس والی سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے، سورہ قدر کو پڑھیں گے۔ سورہ قدر صرف ایک بار پڑھی جائے گی۔ اگر آپ کو سورہ قدر نہیں آتی تو پھر سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، آپ لوگ اس سورہ مبارکہ کو سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھ لیں گے۔ کتنی بار پڑھیں گے میں نے آپ کو بتا دیا، شاید آپ لوگ 7 بار پڑھیں گے۔ 7 ٹائمز آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھنی ہے، 7 بار پڑھیں گے۔ ایک بار سورۃ الفاتحہ اور 7 بار سورۃ الاخلاص پڑھیں گے۔ اگر آپ کو سورہ قدر نہیں آتی، یہ پہلی رکعت کا بتا رہا ہوں، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں گے۔ اسی طریقے سے پھر کھڑے ہوں گے قومے میں، پھر آپ لوگ سجدہ کریں گے، جلسے میں بیٹھیں گے، پھر سجدہ کریں گے، پھر آپ لوگ دوسری رکعت کی طرف آ گئے۔ آپ لوگ کھڑے ہوئے، آپ نے پہلے سورۃ الفاتحہ شریف پڑھی، اب آپ لوگ 7 بار سورۃ الاخلاص شریف پڑھیں گے، 7 بار سورۃ الاخلاص پڑھیں گے، اور پھر آپ لوگ اسی طریقے سے اپنی پوری نماز کو مکمل کر لیں گے۔ ان نوافل کو 2 کر کے پڑھا جائے گا۔ یہ 2 رکعت نفل آپ لوگوں نے پڑھ لی ہے۔ کوشش کریں کہ سورہ قدر ہی پڑھیں۔ اگر نہیں آتی تو بات اور ہے، اگر آتی ہے تو پھر آپ لوگوں نے سورہ قدر ہی پڑھنی ہے۔ اب آپ نے 2 نوافل پڑھ لی ہے، اب پھر آپ لوگ دوبارہ کھڑے ہوں گے اور 2 نوافل کی نیت باندھیں گے۔ نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل، اور کس حاجت کے لیے کریں گے آپ لوگ نفل؟ ناگہانی آفات اور بلیات سے حفاظت کے لیے۔ ناگہانی آفات اور بلیات سے حفاظت کے لیے آپ لوگ 2 رکعت نفل کی نیت باندھیں گے، اور پھر اللہ اکبر کہیں گے، پھر ثنا پڑھیں گے، اور پھر وہی سورۃ الفاتحہ شریف پڑھی جائے گی اور سورہ قدر پہلی رکعت میں پڑھی جائے گی۔ اسی طریقے سے دوسری رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ لوگ 7 بار سورۃ الاخلاص شریف پڑھ لیں گے، اور یہ آپ لوگوں کے 4 نفل ہو گئے۔ اسی طریقے سے پھر دوبارہ کھڑے ہوں گے، پھر آپ نے نیت کرنی ہے، نیت کرتا ہوں میں یا کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل دراز عمر بالخیر کے لیے، دراز عمر بالخیر کے لیے، اپنی عمر میں برکت کے لیے۔ آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو، یعنی کہ اس جو نماز کو آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل دراز عمر بالخیر کے لیے۔ اس طریقے سے آپ لوگ نیت کریں گے، اور آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے، ہاتھ اٹھانے اور باندھ لینے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے ثنا پڑھی، سورۃ الفاتحہ پڑھی، پھر سورہ قدر پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد دوسری رکعت میں ویسے ہی سورۃ الاخلاص شریف پڑھ لی جائے گی۔ اب اللہ والوں، آخری کے 2 نفل پڑھنے ہیں، وہ کس طریقے سے پڑھنے ہیں آپ نے؟ یہ کن فیکون کے نوافل ہوتے ہیں۔ تو اللہ والوں، آپ نے آخری جو نیت کرنی ہے، نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل۔ اب اللہ والوں، آپ کی جو حاجت ہے، یعنی اگر آپ لوگ اپنی پسند کی شادی کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ذکر کر لیں، اگر کچھ نہیں ہے تو آپ نے حاجت کے لیے کہہ دیں،
کہ حاجت کے لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے میرا کعبۃ اللہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، ہاتھ اٹھائیں گے اور نیت کو باندھ لیں گے۔ اللہ والوں، اب آپ لوگوں نے سب سے پہلے ثنا پڑھنی ہے، پھر سورۃ الفاتحہ شریف پڑھی جائے گی، اس کے بعد پھر دوبارہ سے آپ نے سورۃ القدر شریف پڑھنی ہے، یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ تمام کے تمام نوافل میں ایک جیسا ہے، اور دوسری رکعت میں آپ نے ایسے ہی 7 بار سورۃ الاخلاص پڑھ لینی ہے۔ اب یہ آپ کا عمل جو ہے، جو آپ کے نوافل ہیں، یہ 8 آپ لوگوں نے پڑھ لی ہے۔ اب اس کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے، مطلب کہ جو آپ کی حالت ہے، جیسے آپ نے سلام پھیرا ایسے ہی آپ لوگ سجدے میں چلے جائیں گے، اور اپنے ہاتھ کو آپ لوگ سیدھا کر کے رکھیں گے، سیدھا کہہ لیں یا الٹا کہہ لیں، دعا کی طرح ہاتھ کر کے آپ لوگ سجدہ کریں گے اور اللہ پاک سے اپنے لیے مانگنا شروع کریں گے۔ اب اللہ والوں، آپ لوگ اس دعا کے اندر سب سے پہلے امت کو شامل کریے گا۔ پہلے ایک بار درود ابراہیمی پڑھیے گا، اس کے بعد پھر آپ لوگ امت کو شامل کریے گا اور امت کے لیے دعا کریے گا۔ اینڈ میں، سب سے اینڈ میں اپنے لیے آپ لوگ دعا کریے گا، بلکہ نہیں کریے گا، میرے حساب سے تو نہیں کریں، آپ لوگ امت کے لیے دعا کریں گے، اللہ رب العالمین آپ کے حق میں اس ساری کی ساری دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو لہٰذا کوشش کریں اپنے لیے دعا نہ کریں، اگر کریں گے تو آپ کی مرضی ہے، میں یہی کہوں گا کہ آپ لوگ نہ کریں۔ آپ کی تقویت اور توکل کا جو ہے وہ رزلٹ وہ اس میں ہی آ جائے گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے پھر اب عمل کس طریقے سے کرنا ہے؟ نوافل آپ لوگوں نے پڑھ لیے، آج ماہ رمضان کی 27 تاریخ ہے، تو 27ویں رات کے جو نوافل ہوتے ہیں وہ آپ نے پڑھ لیے۔ اب آپ لوگوں نے وہیں بیٹھے بیٹھے تسبیح اپنے ہاتھ میں لینی ہے، اور آپ لوگ کوشش کریں کہ آپ لوگ پہلے یا تو یہ سورہ یاسین پڑھ لیں، یا سورہ یاسین اگر آپ کو اینڈ میں پڑھنی ہے تو اینڈ میں پڑھ لیجئے گا، لیکن میں یہی کہوں گا کہ سورہ یاسین اس کے بعد پڑھ لی جائے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کلمہ شریف کا ورد کرنا شروع کرنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ طیبہ ہے۔ اللہ والوں، یہ کلمہ طیبہ بہت خاص کلمہ ہے، یہ کلمہ پورے دار اسلام کی بنیاد ہے، دین اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ یہ کلمہ شریف ہی ہے۔ تو کوشش کریں کہ کلمہ شریف کا ورد کرنا شروع کریں، ڈوب کے کریں، جتنا زیادہ ڈوب کے آپ لوگ کلمہ شریف کا ورد کریں گے، اللہ رب العالمین آپ کے اوپر اتنا ہی فضل فرمائے گا، اتنا ہی رحم فرمائے گا، اتنا ہی کرم فرمائے گا، کیونکہ کلمہ یہ بہت خاص ہے، یہ دین اسلام کی بنیادیں ہیں، یہ دین اسلام کا دروازہ ہے، اور جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے اللہ رب العالمین کے سب سے زیادہ وہ بندہ قریب ہو جاتا ہے۔ دوستو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کلمہ اسلام کی بنیاد بھی ہے اور پہچان بھی ہے اور اسلام کی نمایاں شخصیت ہے۔ یہ کلمہ اللہ کی وحدانیت، ایک ہونے کا اظہار کرتا ہے، اس سے انسان صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے، جو اس کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ اللہ والوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو کوئی دل سے لا الہ الا اللہ کا عقیدہ رکھے اس کا جنت میں جانا فرض ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں، اس کلمے کا زندگی میں ذکر انسان کو سکون دیتا ہے، کیونکہ وہ اپنے دل اور روح کو اللہ کی یاد میں مصروف رکھتا ہے۔ اگر انسان دل سے لا الہ الا اللہ کے ذکر سے اللہ کی تعریف کرے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ اللہ والوں، اس کلمے کو زندگی میں اپنانے سے انسان اپنے اللہ سے وحدانیت میں یقین رکھتا ہے اور اپنی زندگی میں اس کی رہنمائی کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ذکر روزانہ انسان کے لیے برکت اور خوشحالی کا سبب بنتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ذکر انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس لیے یہ کلمہ انسان کی بنیادی شخصیت ہے، جو انسان کو اللہ سے جوڑتا ہے اور اس کی زندگی میں برکات اور سکون لاتا ہے۔ اللہ والوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ طیبہ پڑھنے والا ہر طرح کے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی بخشش کرا لیتا ہے، رب کریم کو راضی کر لیتا ہے، رب کو منا لیتا ہے، اور جس سے رب راضی ہو جائے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ اس لیے آپ نے تمام مقصد کو، آج جس حاجت کو آپ رب کریم سے 100% گارنٹی سے پورا کرانا چاہتے ہیں، ضد کر کے مانگتے چلے جائیں اور اللہ پاک آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنا شروع کیجئے گا۔ اللہ والوں، اب آج ماہ رمضان کی 27 تاریخ
اور آپ لوگوں نے لیلۃ القدر کی رات کیا پڑھنا ہے، یہ سب سے خاص بات ہے، یہ سب سے سمجھنے والی بات ہے، کیونکہ آج رات جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہزارہ راتوں سے افضل ہے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے 1000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھنا ہے، 1000 ٹائم کلمہ شریف پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، اس کے بعد اب ہم لوگ ایک اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ کوشش کریں کہ یہ اعمال کر لیں۔ اگر یہ اعمال آپ لوگ نہیں کر سکتے تو پھر آپ لوگ آئے دوسرے عمل کی طرف چلتے ہیں، اس وظیفے کو بھی کر سکتے ہیں، اور اگر دونوں عمل کو کریں گے تو بہترین ہے، ورنہ اگر ایک عمل کو بھی کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ پر رحم فرما دے گا۔ اب دوسرے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ والوں، آپ لوگ سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھے اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ لوگوں نے ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے مال و زر کے لیے پریشان ہے، کوئی کرائے کے مکان پر دھکے کھا رہا ہے، کوئی جاب کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں، جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، آج فرق نہیں پڑتا کہ آپ لوگ کیا اللہ پاک سے مانگتے ہیں۔ آج یہ دیکھیں کہ رات کیسی ہے، آج یہ دیکھیں کہ مہینہ کون سا ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، ہر رستے کھلیں گے، پورے سال کا رزق اور دولت کا انتظام ہوگا۔ آج ماہ رمضان کی 27 تاریخ ہے اور لیلۃ القدر کی رات ہے۔ تو اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے اس عمل سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے اور اللہ پاک کی ذات کو راضی کرنے کا یہ موقع، یہ سنہری موقع ہرگز بھی ہاتھوں سے ضائع نہیں ہونے دینا۔ تو اللہ والوں، اپنے خاص مقصد کی نیت کریں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے اس دنیا جان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو عمل کرنا ہے، اللہ پاک کا اسم اعظم ہے، اور یہ اسم اعظم بھی بہت خاص ہے۔ اللہ والوں، ویسے تو اللہ پاک کا ہر نام ہی خاص ہوتا ہے، ہر نام کی فضیلت بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہ جو نام ہے اللہ پاک کا، یہ صفت بہت اعلیٰ ہے، اس صفت کا مقام بہت زیادہ ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے ایک مٹھی چینی کے اوپر پڑھنا ہے۔ وہ کیا نام ہے؟ یا غفارو، یا غفارو، یا غفارو، یا غفارو۔ یا غفارو کے مطلب کیا ہوتے ہیں، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ درگزر، ایک معنی ہے درگزر، اور دوسرا پردہ پوشی کرنے والا، درگزر کرنے والا، پردہ پوشی کرنے والا۔ یا غفارو، یا غفارو، یا غفارو۔ اللہ پاک کی ایک صفت ہے یا غفورو، ایک صفت ہے یا غفارو۔ میں یا غفارو کی بات کر رہا ہوں، یا غفورو بھی ہمیں پڑھنا ہے اس عمل کے اندر، لیکن پہلے نمبر پر ہم لوگ یا غفارو کو پڑھیں گے۔ یا غفارو ایک بار ہو گیا، یا غفارو 2 بار ہو گیا، یا غفارو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا غفارو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا غفارو کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ 100 ٹائمز آپ لوگوں نے یا غفارو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا غفارو اللہ پاک کا بہت ہی خاص نام ہے۔ یا غفارو پڑھنے والوں کے اللہ پاک نظر انداز فرماتا ہے، مطلب گناہ جو ہوتے ہیں نا ہمارے، سب سے ہماری ناکامی کا جو وجہ ہے وہ ہمارے گناہ ہیں۔ اگر ہمارے گناہ نہ ہو، ہم لوگ کامیابی رہیں، اور یہ مولا علی شیر خدا کا فرمان رحمت نشان ہے کہ اگر تمہارے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہی چبھتا ہے۔ تو اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کروانی ہے۔ اللہ پاک کو اللہ پاک کے اسم اعظم یا غفارو سے پکارنا ہے تاکہ اللہ رب العزت درگزر فرمائے، پردہ پوشی بھی فرمائے، کیونکہ ہماری عزت بھی رہے نا۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا پردہ چاک ہو جائے
اور جب ہمارا پردہ چاک ہو جائے تو دنیا والے جینے نہیں دیتے، وہ تانے پہ تانے پہ تانے دیتے ہی رہتے ہیں۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر کیا پڑھنا ہے؟ یا غفارو۔ یا غفارو کو پہلے نمبر پہ ایک تسبیح کی صورت میں آپ لوگوں نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ یہ قرآن پاک کی بہت ہی خاص صورت ہے، اس صورت کو سورۃ الکوثر کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، یہ صورت اتنی خاص ہے کہ اس صورت کو دولت کا مقناطیس کہا جاتا ہے، اور اس صورت کو نظر بد، جادو، جنات کو کاٹنے والی صورت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ صورت بندشوں کو کھولتی ہے، رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹاتی ہے، نظر بد کو جلا دیتی ہے، اور جو آپ پر جادو کرواتا ہے وہی برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کفار مکہ کے لوگ تانے دے رہے تھے، آپ کو تکلیف پہنچا رہے تھے، تو اس وقت اللہ رب العزت نے اس صورت کو نازل کرا اور بتا دیا کہ اے حبیب، ہم تمہارے نام کو اتنا بڑھا دیں گے، تمہارا چرچا اتنا کریں گے کہ قیامت تک تمہارا ذکر ہوتا رہے گا، اور جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ اور کوثر کی بھی بشارت دی گئی، اور نماز پڑھنے کا اور قربانی کرنے کا بھی حکم سورۃ الکوثر کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ والوں، اس سورت کے آپ نے پہلے بھی بہت سارے وظائف پڑھے ہوں گے، تو آج آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پہ یا غفارو کو پڑھا، 100 بار پڑھا، پانی کے گلاس پہ دم کرا، چینی پر دم کرا۔ اسی طریقے سے دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے، 129 مرتبہ 129 ٹائمز سورۃ الکوثر پڑھی جائے گی، اور آپ نے کوشش کریں بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں، بسم اللہ کے بغیر بھی پڑھیں گے تو بھی ہو جائے گا۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 129 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، اس وظیفے کو پڑھنے میں تھوڑا وقت لگے گا، لیکن ایک بار کرنے والا عمل ہے، انشاءاللہ ایک بار کریں گے اس کا اثر 1 ہفتے تک تو رہے گا۔ اور اگر آپ لوگ وقت نکال کر اس وظیفے کو لگاتار 7 دن تک کر لیتے ہیں تو اللہ والوں، جو مانگے گے وہ ملے گا، آپ کے راستے کی ہر رکاوٹ ہٹے گی، کیونکہ اس وظیفے کے اندر صدقہ بھی ہے، اس وظیفے کے اندر شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، کیونکہ جو پانی ہے وہ رحمت والا پانی ہے۔ کسی اگر آپ بیمار کو پلائیں گے انشاءاللہ شفا ہو جائے گی، بچہ آپ کا کمزور ہے اس بچے کو پلائیں اللہ پاک صحت عطا فرمائے گا، روتا بہت ہے، چڑچڑاپن بہت ہے اس کے اندر، ضد بہت کرتا ہے، انشاءاللہ ضد ٹوٹے گی۔ اور اگر اس کو بھوک نہیں لگتی تو یہ وظیفہ سب سے بہترین ہے۔ اگر اس کو بھوک نہیں لگتی، کھانا نہیں کھاتا، اس وظیفے کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ کو پانی پلائیں، تھوڑی سی چینی اس کو کھلائیں، یقین کریں خود آپ سے کھانا مانگے گا۔ آپ لوگ بولیں گے پتہ نہیں کیا ہو گیا، رات میں سونے نہیں دیتے تو رات میں اٹھ کے مجھ سے کھانا مانگتا ہے، یقین کریں اتنا زیادہ بھوک اس کو لگنے لگے گی۔ اللہ پاک اس طریقے سے شفا عطا فرمائے گا، پیٹوں کے کیڑوں کو بھی مارے گا، جو پیٹ میں کیڑے بن جاتے ہیں ان کو بھی مارے گا، انشاءاللہ شفا ہی شفا ہے، کیونکہ اللہ پاک کے جو اسم اعظم ہیں شفا والے ہیں، قرآن پاک کے اندر شفا ہے، اور جو سورت آپ پڑھیں گے وہ تو ہے شفا والی سورت۔ تو اللہ والوں، سورۃ الکوثر کو 129 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ جو سورت پڑھنی ہے وہ بھی بہت خاص سورت ہے، یہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ یعنی آپ لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہ والوں، اب آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، اس کو ذرا توجہ سے ملاحظہ کریں۔ صرف 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھا جائے گا، لیکن بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے، اور آپ لوگوں نے آخر میں آمین بھی کہنا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھتے وقت کہیں آپ کا دھیان ادھر ادھر نہ جائے، فوکس وظیفے پہ ہو، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں، پھر اس عمل کو کریں۔ اپنی حاجت کو میں تو کہہ رہا ہوں لکھ کے رکھ لیں، اور بار بار اس پرچے پہ دیکھتے رہیں۔
تسبیح ہاتھ میں لے لیں یا ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھیں تاکہ اس کی جو تعداد ہے وہ آگے پیچھے نہ ہو۔ آپ لوگوں نے پورا فوکس کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھنا ہے، کیونکہ ایک بار کرنے والا عمل ہے، اور اگر 7 دن کر لیتے ہیں، اللہ والوں ہم بھی صبح دیہاڑی کرنے بھی تو جاتے ہیں نا، 9 گھنٹے 12 گھنٹے 18 گھنٹے تک محنت کرتے ہیں، کیا 5 منٹ اللہ کے لیے نہیں نکال سکتے؟ صرف 5 منٹ اللہ کے لیے بھی نہیں، وہ اپنے لیے نکالنے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو آسانی کی طرف لے جانے کے لیے نکالنے ہیں۔ انشاءاللہ یہ 5 منٹ آپ کے ایسے ہوں گے کہ جو آپ 9 گھنٹے نوکری کرنے جا رہے ہیں نا، اس سے زیادہ ان 5 منٹ میں آپ کو مزہ آنے والا ہے۔ انشاءاللہ شفا، کامیابی سب ملے گا، جو مانگیں گے، دولت، شہرت سب آپ کو انشاءاللہ ملے گی۔ اللہ والوں، سورۃ الفاتحہ شریف کو 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنے کے بعد آخر میں آپ لوگوں نے، اللہ پاک کا ایک نام ہے یا غفورو، یعنی بہت بخشنے والا، بہت بخشنے والا، یا غفورو، یا غفورو سے اللہ پاک کو پکاریں گے، اور جو بندہ یا غفورو سے اللہ پاک کو پکارتا ہے، اللہ پاک نظر رحمت فرماتے ہیں، نظر کرم فرماتے ہیں۔ اور اگر ہم پر ایک بار نظر کرم ہو گئی نا اللہ والوں، صرف ایک بار نظر کرم ہو گئی، یہ پھر ہماری پوری زندگی کے لیے یہ نظر کرم کافی ہو جائے گی۔ آپ دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا، کوئی عمل بتایا تھا، کوئی ایسا وظیفہ بتایا جو کہ مجرب ہے، جو کہ مستند عمل ہے، اللہ والوں وہ وظیفہ میں لے کر آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ دعائیں دیں گے کہ واقعی کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ آخر میں یا غفورو پڑھنا ہے، بہت بخشنے والے، 313 کی تعداد میں پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ پانی پہ دم کریں، چینی پہ دم کریں۔ اب دیکھیں آپ نے کرنا کیا ہے۔ اب پہلے تو دعا کر لیں، دعا کر لیں۔ دیکھیں اول آخر آپ نے 3 بار تو درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے۔ 3 بار، 11 بار پڑھیں گے زیادہ فائدہ ہے، لیکن 3 بار تو کم سے کم پڑھیں۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے میں نے بتایا، یا غفارو کا، یا غفارو پڑھنا ہے پہلے نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ سورۃ الکوثر، تیسرے نمبر پہ سورۃ الفاتحہ، چوتھے نمبر پر یا غفورو۔ یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، اور ہر بار پڑھنے کے بعد آپ نے پانی پر بھی دم کرنا ہے، چینی پر بھی دم کرنا ہے۔ یہ اس طریقے سے آپ کا وظیفہ ہو گیا۔ اب چینی کو صدقہ کر دیں، یا پھر کسی پیڑ کی جڑ میں ڈال دیں، کچھ میٹھا بنا کے معصوم بچوں کو کھلا دیں، یعنی کہ آپ نے پلیٹ کے اندر رکھ دی اس چینی کو، اور اپنی چھت پہ رکھ دیں، چڑیا وغیرہ، چیٹیاں وغیرہ کھا لیں گی۔ قبرستان میں ڈال کر آ جائیں، جہاں پر کیڑے مکوڑے زیادہ ہوں وہاں ڈال کر آ جائیں۔ اس طریقے سے یہ آپ کا صدقہ ہو جائے گا۔ پانی کو خود پی لیں، آپ خود پی لیں، یا کسی کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں اس کو پلا دیں، شفا ہی شفا ہے۔ دیکھیں دعا جو اچھے انداز میں مانگی جائے گی، بس یہ ذہن میں رکھیے گا، دعا آپ نے بہت بہترین طریقے سے مانگنی ہے، اللہ پاک سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ دیکھیں وہ رب مسبب الاسباب ہے، وہ جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا نہ اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے، وہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو لہٰذا اس عمل کو خود بھی کریں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے ساتھ معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔